بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مذہب کے ارتقاء اور جاہلیت سے جاہلیت تک کے سفر میں آج ہم مذہب کے 5ویں اہم ارتقائی مرحلے صنم پرستی یعنی بت پرستی کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ بت پرستی کی ابتدا کب ہوئی؟ پہلے بت پرستی کس طرز پر شروع ہوئی اور تاریخ انسانی میں کون کون سی قومیں بت پرستی کا شکار رہیں، یہ سب آج کے موضوع کا حصہ ہیں۔ ناظرین، انسانی دماغ کی کرشمہ سازیاں ملاحظہ کیجئے کہ جب یہ ماننے پر آتا ہے تو پتھر کے بے جان بت تراش کر انہیں اپنا معبود و مسجود بنا لیتا ہے، اور اگر اس کے دل میں خناس آ جائے تو اس وسیع و عریض کائنات کے خالق و مالک کے وجود کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ دوستو، بت پرستی کی ابتدا کب ہوئی، اس کی صحیح تاریخ اور صحیح زمانے کا تعین کرنا مشکل ہے، تاہم روایت کیا جاتا ہے کہ بت پرستی کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 10 صدی بعد نسل آدم کی تیسری پیڑھی نے رکھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت ملنے تک بت پرستی اپنے عروج پر تھی، جس کی تصدیق سورہ نوح میں اس ارشاد باری تعالیٰ سے ہوتی ہے۔ اور قوم نوح کے بعض لوگوں نے بعض سے کہا، ہرگز نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو، اور ہرگز نہ چھوڑنا ود اور سوا کو، اور نہ یغوث کو، اور نہ یعوق اور نصر کو چھوڑنا۔ دوستو، تفسیر ابن کثیر میں سورہ نوح کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی 40 اولادیں تھیں، جن میں 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں تھیں۔ لڑکوں میں حابیل، قابیل، صالح اور شیث، جن کا پہلا نام ود تھا، زیادہ عرصہ زندہ رہے، اور ان میں حضرت شیث یعنی ود تمام بھائیوں کے سردار تھے، جن کی اپنی 4 اولادیں تھیں، جن میں سوا، یغوث، یعوق اور نصر وغیرہ شامل تھے۔ دوستو، مشہور محدث اور تاریخ دان حضرت ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ محمد بن قیس سے روایت کیا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کچھ نیک لوگ تھے، جن کی پیروی کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان 5 لوگوں کے یکے بعد دیگرے انتقال کے بعد لوگ رنج و غم میں رہنے لگے۔ تب شیطان لعین ایک بزرگ کی شکل میں ان کے پاس آیا اور ان کے دکھوں کا مداوا یہ تجویز کیا کہ تم اپنے 5 بزرگوں کی تصاویر بنا لو اور ان کو عام اجتماع گاہ میں رکھ دو۔ شیطان کا کہنا تھا، جب تم ان تصاویر کو دیکھو گے تمہارے دلوں کا درد کم ہوتا رہے گا۔ چنانچہ لوگ ابلیس کے جھانسے میں آ گئے اور 5 تصاویر بنوا کر صبح و شام ان کی زیارت کرنے لگے، مگر یاد رہے تب تک ان تصاویر کی عبادت نہیں کی جاتی تھی۔ ناظرین، یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا۔ پھر جب ایک نسل ختم ہوئی اور دوسری نسلیں پروان چڑھیں تو انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ تصاویر دراصل انسانوں کی ہی ہیں۔ چنانچہ ابلیس لعین نے انہیں بہکایا کہ یہی تمہارے معبود ہیں، اور تمہارے بڑے انہی کی پوجا پاٹ کرتے اور انہی سے بارشیں وغیرہ مانگتے تھے۔ پس پھر کیا تھا، لوگوں نے دیوانہ وار ان تصاویر کی پرستی شروع کر دی اور ان پر پھول اور مالائیں چڑھائی جانے لگیں۔ روایت کیا جاتا ہے کہ جب یہی تصاویر پرانی ہو گئیں تو شیطان کے ہی مشورے پر پیتل اور سیسے کے بڑے بڑے بت انہی بزرگوں کی شکل پر بنا کر نصب کر دیے گئے، اور یوں ان کی باقاعدہ پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ دوستو، حضرت امام ابن ابی حاتم روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ود وہ پہلا شخص تھا جس کی وفات کے بعد شہر بابل کے لوگوں نے
اس کا دنیا میں سب سے پہلا بت بنایا اور یوں دنیا میں بت پرستی کی اولین پرستش شروع ہوئی۔ ناظرین، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بتوں کے علاوہ دیگر مظاہر فطرت کی پرستش بھی شروع ہو گئی، جیسا کہ سورۃ الانعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے زمانے میں چاند، سورج اور ستاروں کی پرستش بھی شروع ہو چکی تھی، اور جوں جوں زمانہ بڑھتا گیا نت نئے معبود وجود میں آتے گئے، اور پھر ایک ایسا دور آیا کہ خود انسانوں میں سے چند ایک نمرود اور فرعون جیسے لوگوں نے اپنی خدائی کا دعویٰ کر ڈالا، اور یوں اتنے طاغوت اور بت وجود میں آ گئے کہ آج ہندوؤں میں جو سب سے بڑی بت پرست قوم ہے کہ ہاں تقریباً 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی تفصیلات ملتی ہیں۔ ناظرین، عربوں میں بت پرستی کی ابتدا کس طرح ہوئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عربوں میں کون کون سے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، ان تفصیلات کا ذکر اسی موضوع کے 6 ایپیسوڈ میں کیا جائے گا۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور میرے چینل انسائٹ آف غزالی کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔